رسول فخذو، جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس بات سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور آج ہم حاضر ہیں، اور یوں سمجھے کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کے مبارک کلمات سننے کے لیے ہمارا انتخاب ہوا ہے، کیونکہ یہ ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں تو اس میں بندہ اسی وقت آ سکتا ہے جب اللہ رب العزت کی جانب سے توفیق بھی ملی ہو۔ بغیر اس کی توفیق کے بندہ اگر شامل ہونا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ شاعر نے کہا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جس کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو ہم اپنی حاضری پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کی محفل میں ہمیں حاضری کی سعادت دی ہے۔ پچھلے ہفتے کی جو گفتگو ہے ہماری، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ دو صحابہ رسول اور بھی تھے جن کی توبہ کا تفصیلی واقعہ ہم نے سنا۔ ہم نے غور کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ اس کے اندر سب سے جو بنیادی بات تھی ان کے نجات کی، وہ تھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ یعنی انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر جھوٹ بولوں گا تو نجات نہیں ہے، اگرچہ وقتی راحت مل سکتی ہے، اور اگر سچ بولوں گا تو نجات تو کنفرم ہے کہ نجات ملنی ہے، اگرچہ وقتی پریشانی آئے۔ تو انہوں نے جھوٹ کا سہارا نہ لے کر سچ کو اختیار کیا تھا۔ سچ کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دیکھیں، یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، تو درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، جنتی عمل کون سا ہے؟ جنتی عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا سچ بولنا، اور آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ بندہ جب سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب محفوظ ہو جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، پھر جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا۔ اس لیے کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو پھر وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں پتہ لگا کہ اگر سچ کا سہارا اگر ہم لیں تو یہ ہمیں دھیرے 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 جنت کی راہ میں قریب کرتا چلا جاتا ہے، اور یہی جھوٹ کو اختیار کریں تو پھر ہم کہیں نہ کہیں جنت سے دور اور جہنم کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہمیں سچ اختیار کرنا چاہیے، لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بول رہا ہے سچ، لیکن ہم نے اس کو اس کے خلاف دیکھا تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو ہم ہو جاتے ہیں بدگمانی کا شکار، جو کہ بدگمانی سخت گناہ ہے۔ فرمایا گیا کہ بدگمانی سے بچو، کہ بعض بدگمانی جو ہے، گمان جو ہے، یہ گناہ ہو سکتا ہے۔ بدگمانی کیسے، میں آپ کو سمجھاؤں۔ جیسے مثال کے طور پر چند لوگ ہیں تو وہ کہیں کا سفر کر رہے ہیں، مثال کے طور پر دیواس ہم جا رہے تھے، 4 لوگ تھے، 2 بائک تھی، تو ایک پہ 2 ایک پر 2 جا رہے ہیں۔ تو بائک سے جاتے جاتے اب وہ اپنی رفتار سے آگے چل رہے ہیں، ہم سلو چل رہے ہیں کیونکہ ہماری رفتار اچھی نہیں ہے۔ اب ہم نے پلان کیا کہ یار ایک کام کرتے ہیں کہ ان کو چلنے دو، اپن کہیں ڈھابے میں رک کے تھوڑا کھانا وانا کھائیں گے، اور پھر تیز چلا کے پھر مل جائیں گے ان سے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جیسے ڈھابے پہ ٹرن لیا
تو آگے والے بندوں نے آئینے سے دیکھ لیا کہ یہ ڈھابے پہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم کھانا وانا کھا کے نکلے، اتفاق ایسا ہوا کہ ٹریفک لگ گیا۔ اب وہاں ٹریفک لگ گیا تو ہم اور لیٹ ہو گئے، یعنی نارملی جتنا لیٹ ہونا تھا اس سے ڈبل لیٹ ہو گئے ہم، کیونکہ ٹریفک اب ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں۔ اب جب ٹریفک کھلا، اب ہم بہت دیر کے بعد پہنچے، یعنی اچھا خاصا ڈسٹینس ہو گیا۔ اب آگے جو چل رہے بندے تھے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ بھائی کہاں لیٹ ہو گئے؟ تو اس بندے نے جو پیچھے چل رہے تھے انہوں نے یہ وضاحت میں پیش کیا کہ ٹریفک میں پھنس گئے تھے۔ تو انہوں نے اپنے اعتبار سے بالکل سچ کہا کہ واقعی ٹریفک میں پھنس گئے تھے، لیکن جو آگے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے مرر میں دیکھا تھا کہ لوگ ڈھابے کو مڑے تھے۔ اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہم سے، اور بھی کس بات کے لیے جھوٹ بولا؟ کھانے کے لیے جھوٹ بولا۔ تو کیونکہ انہوں نے تو ایک ہی پہلو دیکھا کہ وہ مڑ کے وہاں چلے گئے تھے، اور ہم سے چھپانے کے لیے کہ یہ کھانا تو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ٹریفک میں پھنس گئے تھے، تو یہ بدگمانی پیدا ہوئی۔ تو اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، حالانکہ یہ بندہ اپنے اعتبار سے بالکل سچ بول رہا ہے۔ لیکن نقصان کس کا ہوا؟ جس نے بدگمانی پال لی، کیونکہ بدگمانی جو ہوتی ہے بندے کو ذہنی طور پر بیمار کر دیتی ہے۔ سائیکولوجی کے طور پر بھی اگر آپ دیکھیں تو جو بندہ جتنا بدگمان ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ پریشان ہوتا ہے، جتنا بدگمان ہوگا اتنا پریشان ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہہ کے تو چلا گیا، اب ہم پلاننگ اب سوچیں گے اس کے بارے میں، کبھی کچھ خیال آئے گا کبھی کچھ خیال آئے گا، اور ہم پریشان ہوتے ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ بدگمانی جائز نہیں ہے۔ حتی الامکان اگر کوئی مسلمان کا کام ہے تو اس کو صحیح ڈائریکشن میں پھیرنا ضروری ہے۔ اب آپ امام غزالی کا ایک ارشاد سنیں، آپ تعجب کریں گے، جب اس بندے سے بدگمانی نہیں تو پھر کسی سے نہیں کر سکتے۔ آپ احیاء العلوم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، اس سے ہم نے جو ٹاکنگ کی، بات کی، تو شراب کی اسمیل آ رہی ہے اس سے، تو امام غزالی لکھتے ہیں اس کے باوجود بھی اس کو شرابی گمان نہ کرو، اس کے باوجود اس کو شرابی گمان نہ کرو۔ اللہ اکبر! اب آپ کب شرابی کہیں گے؟ وجہ کیا لکھتے ہیں؟ وجہ یہ لکھتے ہیں ممکن ہو کسی نے اسے زبردستی پلا دیا ہو، بالکل چانسز بالکل ہیں۔ اب دیکھیے، اگر اس بندے نے واقعی خوشی سے شراب پیا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہوا، سزا اس کو ملے گی، گناہگار وہ ہوگا، آخرت اس کی خراب ہوگی۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اسلام نے ذہنی سکون دیا ہے، ذہنی راحت دی ہے۔ سائیکالوجی، انسان جتنا سکون پذیر ہوگا اتنا وہ مطمئن ہوگا اور سکون میں رہے گا۔ تو اسلام نے ہمیں ذہنی سکون دے کر بتایا کہ اسلام پریشان ہونے والا مذہب نہیں ہے۔ اسلام نے کہا ہے اگرچہ منہ سے بو آ رہی ہے، آپ اس کو یہ گمان، آپ یہ کہہ دو کہ ہو سکتا ہے کسی نے زبردستی پلائی ہو، اب کیا ہوگا؟ گناہ اس کے سر، آپ ذہنی طور پر سکون میں آ گئے، بدگمانی کے گناہ سے بچ گئے۔ تو اس لیے عرض یہ کیا، اگر کوئی آپ سے کوئی معاملہ پیش کرے اپنا، تو اگرچہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یار جھوٹ بول رہا ہے، لیکن آپ کیا کریں؟ ممکن ہے ہو سکتا ہو، جیسے ابھی ہم نے کسی کو دیکھا کہ بات ہوئی ہماری کسی سے فون پہ، تو اسے پوچھا کہاں ہو، تو اس نے کہہ دیا گھر پہ، اور ہمیں کیا ہارن کی آواز آ رہی ہے گاڑی کے آس پاس، تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ جھوٹ بول رہا ہے، ایک نمبر کا مکار ہے۔ کیوں؟ مارکیٹ میں ہے کہیں، وہ گاڑی کی آواز آ رہی ہے، گھر میں ہوتا تو آواز نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا گھر یہ ادھر ہے، سائلنٹ میں ہے۔ اگر گھر پہ ہوتا تو بائک کی آواز آتی نہیں، اس کا مطلب کہیں مارکیٹ میں وہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ بدگمانی ہے۔ اگر اس نے جھوٹ بولا تو وہ گناہگار ہے، ہمارا کیا جا رہا ہے؟ لیکن بدگمانی سے ممکن ہے نا اسی وقت میں کہ چار لونڈے یہاں سے آئے ہوں، یہاں کھڑے ہو کے پی پی بجا رہے ہوں، اور ہمیں اسی وقت وہ آواز آ گئی، تو ہم نے یہ گمان کر لیا وہ مارکیٹ میں، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ وہ مارکیٹ میں تھا نہیں، وہ تو صحیح اس نے بولا۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ ایک مسلمان کا اگر عمل آپ کے سامنے آئے تو بدگمانی سے حتی الامکان بچیں اور اچھے محمل پر اس کو رکھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، درود پاک پڑھیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ ایک حدیث پاک دیکھیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں ان امرأۃ من جہینہ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حبلی من الزنا،
کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک خاتون آئی رسول اللہ کی بارگاہ میں. اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ اس کو زنا کا حمل تھا. فقالت, اس نے کہا یا رسول اللہ اصبت حدا فاقم علیہ. یا رسول اللہ میں نے ایسا کام کیا ہے جس سے مجھ پر حد لازم ہو رہا ہے, تو مجھ پر حد قائم کیجیے آپ. یا رسول اللہ مجھے اسلامی سزا دیجیے. تو فدعا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیہا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذمہ دار کو بلایا اور فرمایا فقال احسن الیہ, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اس کو اچھے سے رکھو. کیوں؟ فاذا وضعت, جب بچہ پیدا ہو جائے فاتینی, تب میرے پاس لے کر آنا. تو اس کے گھر والے اس کو لے کر چلے گئے. پھر جب واپس بچے کی ولادت ہو گئی, سب کچھ ہوا, تو عورت پھر آئی واپس. فامر بہا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے حد جاری کرنے کا حکم فرمایا, کیونکہ زنا کا جرم تھا. تو زنا اگر شادی شدہ کرے تو اس کو کنکر مار مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے. تو فشدت علیہ ثیاب ہوا, تو اس کے کپڑوں کو سختی سے باندھ دیا گیا تاکہ بے پردگی نہ ہو. ثم امر بہا فرجمت, تو پھر اس کو رجم کرنے کا حکم دے دیا گیا. اب وہ مر گئی. اب میرے رسول کا کریم انداز دیکھیں, جب اس کا انتقال ہو گیا تو ثم صلی علیہا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے. گناہ کیا کیا تھا؟ زنا کا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھی. فقال لہ عمر, تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد زنت, یا رسول اللہ آپ اس کا نماز جنازہ پڑھیں گے, اس نے تو زنا کیا تھا. ہم کو لگتا ہے کہ یار بہت گناہ گار ہے. آقا کا ارشاد دیکھیں, آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل مدینہ لوسعتہم, کہ اس نے ایک ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ اہل مدینہ کے 70 لوگوں میں بانٹ دی جائے تو سب کو کافی ہو جائے گی. فرماتے ہیں, اور آقا نے پھر اور جملہ ارشاد فرمایا کہ وَهَلْ وَجَدْتَ, اے عمر هَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا عَزَّ وَجَلَّ, کہ عمر کیا تم اس سے بھی بہتر کسی شخص کو پاتے ہو کہ جس نے اپنی جان اللہ عز و جل کے لیے قربان کر دی. کہ اس نے تو کوئی چھپا لیتی, کس کو پتہ لگتا, تو اللہ کے خوف سے نہ اس نے اپنے آپ جان کو پیش کیا ہے. تو یہ دیکھیے, تو یہ حدیث پاک ہمارے سامنے آئی. تو سب سے پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے زبانی توبہ تو کہیں دکھ نہیں رہا اس میں, لیکن اس کا اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر آقا کی بارگاہ میں اس کی بھرپائی کے لیے آ جانا ہی اس کا توبہ ہے. بندہ اگر اپنے گناہ سے نادم ہو جائے, شرمندہ ہو جائے, تو یہی اس کی توبہ ہوتی ہے. تو ندامت ہی سچی توبہ ہے. لیکن دیکھیں, اگر وہ چھپا لیتی تو دنیا میں بچ جاتی, لیکن آخرت میں تو جواب دینا ہی تھا. تو اس نے آخرت کے عذاب کو یہ بہتر سمجھا کہ اس سے بہتر ہے کہ یہاں کا سزا بھگت لی جائے. اس لیے اس نے اپنے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اچھا, جب وہ آئی تو آقا نے فوراً اس کو کنکری مارنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا, غلطی اس کی تھی, اس میں بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے. تو اس سے ایک مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اگر کبھی ایسا کیس ہو بھی جاتا ہے تو اس بچے کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ اس کی حفاظت کی جائے گی. اچھا, بہت لوگ کہتے ہیں کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے نا, معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اگر بالفرض بچے کسی نے حفاظت کر لی, بچہ بڑا بھی ہو گیا, کوئی پالنے بھی لگ گیا, تو اس کے بارے میں پھر بعد میں مسئلہ پوچھیں گے, حضرت وہ لڑکا ایسا پیدا ہوا ہے تو کیا اس کو حرامی کہیں گے؟ تو بھائی اگرچہ وہ نطفہ حرام سے پیدا ہوا ہے تو ضروری ہے اس کو حرامی کہنا؟ بھائی ایک کیونکہ غلطی اس کی تو ہے ہی نہیں نا, اس کے والدین کی غلطی ہے. تو اس بچے کو کوئی ایسا کام کہنا, کوئی ایسے بات کہنا جس سے دل آزاری ہو, یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی حفاظت کا سب سے پہلے انتظام.
دوسرا کیا فرمایا، اس کے ذمہ دار کو گھر سے بلایا، فرمایا فَأَحْسِنْ إِلَيَّ، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایسا کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے کہ جب کسی معاشرے میں، کسی قبیلے میں، کسی خاندان میں کوئی لڑکی اگر یہ کام کر دے تو دو ہی کام ہوتے ہیں، یا تو گھر والے اس کو بے انتہا مارتے ہیں، یا تو پھر اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے سب کے لیے، خواہ وہ گناہ گار ہو اس کے لیے بھی، نیکوکار ہو اس کے لیے بھی، بلکہ تو آقا تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے، یعنی ہم گناہ گاروں کے لیے ہمارے آقا ہیں۔ تو یہ ان کا کریمانہ انداز تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے انتظام فرمایا احسن الیہ، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر اس پر حد جاری کی گئی، پھر اس کا انتقال ہوا۔ تو یہ جو زنا ہے، دراصل زنا دو طرح سے ثابت ہوتا ہے، یا تو خود کرنے والا اقرار کر لے کہ میں نے زنا کیا ہے، یا تو پھر چار مرد وہ بھی متقی پرہیزگار ہوں، وہ بھی کیسی گواہی دیں؟ ایسی گواہی دیں جیسے کہ سرما دانی میں اس کی سلائی جاتی ہے، اس طرح دیکھا ہوا بیان کرے، تب جا کر اس کی گواہی قبول ہوتی ہے، ورنہ زنا کی گواہی از روئے شرع ایسے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو اب تاریخ کا اگر مطالعہ کریں، جہاں تک میرا چھوٹا سا مطالعہ ہے، تو اس چھوٹے سے مطالعے کی روشنی میں اب تک گواہوں سے زنا کا ثبوت نہیں ہو سکا ہے، اس لیے کہ اتنا کلیئر دیکھنا، وہ بھی چار لوگوں کا، وہ بھی باشرع لوگوں کا، بہت مشکل ہے۔ تو اقرار سے ہی گناہ کا ثبوت ہوا ہے۔ پھر قربان جائیے ان صحابہ اکرام کے جذبے پر کہ جنہوں نے دنیاوی سزا کو تو قبول کیا لیکن آخرت کے سزا کو برداشت کی طاقت نہیں رکھی، اور ہم اس کا اپوزٹ کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یار آخرت، مطلب ہمیں معلوم ہے کہ اگر ایسا گناہ کریں گے آخرت میں یہ سزا ہے، نماز اگر چھوٹ گئی تو آخرت میں یہ سزا، جھوٹ بولے تو آخرت میں یہ سزا، لیکن ٹھیک ہے دنیاوی معاملات اس کو چلاتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ہم اپنی دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں آخرت پر۔ اور یہ سزائیں دراصل اسلام نے اس لیے رکھی ہے کہ معاشرہ اور سوسائٹی پاک اور صاف ہو اور اچھی سوسائٹی رہے، کیونکہ سزا بعد میں قیامت میں ملنی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب تک ان کو سامنے سزا نہ ملے تو پھر وہ بعد کی چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو کچھ سزائیں، جو زنا کی جو سزا ہے وہ عام مجمع میں دی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سزا ایک کو اور نصیحت سب کو ہو جاتی ہے۔ اور اگر واقعی اس سزا پر عمل ہونے لگ جائے تو کیسز بہت کم ہو جائیں گے، بہت کم، کیونکہ اس قدر سختی کے ساتھ سزا ہے۔ اچھا، زنا کی سزا دو طرح کی ہے، ایک ہے کوڑے مارنا اور دوسرا ہے پتھر مار مار کر ہلاک کرنا۔ اور یہ سزا ہم اور آپ چاہیں کہ بھائی ہم اس محلے کے ٹھیکیدار ہیں، ہم کریں گے فیصلہ، یا پنچایت میں کوئی کرنا چاہے، نہیں، یہ اختیار بادشاہ اسلام کو ہے، امیر المومنین کو ہے، اور یا پھر ان کے نائب کو، اور جہاں یہ نہیں ہے تو وہاں پھر توبہ اور استغفار ہے بس۔ تو جو غیر شادی شدہ اگر یہ کام کرتا تھا تو اس کو کوڑے لگتے تھے، اور شادی شدہ ہے اور تعلقات بھی قائم کر چکا ہے بیوی سے، اس کے بعد یہ گناہ کرتا ہے تو اس کو پھر ہلاک کرنے کا حکم ہے، کیونکہ جب اللہ نے حلال طریقہ تمہارے لیے رکھ لیا ہے تو پھر حرام ذریعے سے خواہش کیوں پوری کرنا، اس وجہ سے۔ اچھا، ایک چیز اور جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے وہ یہ کہ اگر ہم سب خطا کار ہیں، کچھ نہ کچھ گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، او کما قال رسول اللہ، کہ اکثر بنی آدم گناہ گار ہیں لیکن بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے، بہتر وہی ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ تو توبہ کبھی کبھی اللہ نے، اب ایک بندہ ہے بہت زیادہ خراب تھا، یعنی جتنی بھی برائیاں تھیں وہ سب کرتا تھا A to Z، ٹھیک ہے، اور وہ نمازی پرہیزگار ہو گیا، لیکن ابھی بھی جو اس کے بدمعاش ساتھی ہوتے ہیں یا یوں بھی
کچھ جو اپنے آپ کو زیادہ پرہیزگار سمجھتے ہیں تو اس کو وہ پرانے گناہ یاد دلا کے آر دلاتے ہیں، شرمندہ کرتے ہیں اس کو. بڑے نوازی بنے ہو میاں، بھول گئے وہاں تم ایسا کرتے تھے. مطلب یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ پرہیزگار ہیں، اس کو اس گناہ کا آر دلاتے ہیں، شرمندہ کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے. آقا نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے یہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ من عیرا اخاہ بذنب، جس نے اپنے کسی بھائی کو کسی گناہ پر آر دلایا، یعنی ایسے گناہ سے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، اس کے باوجود اس کو آر دلایا، تو آقا وعید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لم یمت حتی یعملہ، تو وہ بندہ مرے گا نہیں جب تک وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اب آپ اندازہ لگا لیں، کیونکہ وہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں رو کر اپنے گناہ بخشوا چکا ہے، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں اس کو آر دلانے والا؟ سزا دینے والا اس کا رب تھا. جب اس نے بخش کر اپنی بارگاہ میں سجدہ کی، اس کو توفیق دے دی، تو پھر تم کون ہوتے ہو؟ تو اس لیے کبھی بھی کسی کو کسی کے گناہ پر آر یا شرمندگی نہ دلائیں اور نہ ہی کسی کو شرمندہ کریں. تو اسی میں ہمارے لیے نجات بھی ہے اور یہی ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہے. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ایک بڑا پیارا واقعہ توبہ کے حوالے سے، وہ دیکھیں. اچھا، اس حدیث پاک میں یہ تھا کہ یا رسول اللہ، اس نے زنا کیا، اب اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. تو آقا نے اپنا کریم انداز بتایا کہ وہ دیکھو کہ اس نے کتنی شاندار توبہ کی ہے، اور اتنی شاندار توبہ کہ اس کی توبہ کی برکت سے اہل مدینہ کے 70 لوگ اس میں گنجائش نہیں ہے، اتنی نیک توبہ کی اس نے کہ اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دی. تو اسی طرح سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی پرہیزگار سدھر گیا، اب اس نے دعوت کر دی ہماری کسی بھی عالم کی، حضرت آپ وہاں جائیں گے؟ حضرت اس کا دھندا بہت خراب تھا اس کا، تو ابھی جمعہ 8 دن ہوا ہے اس کو نیک ہوئے. بھائی اللہ نے اس کو توفیق دے دی، اب اگر وہ اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا ہے کہ اب ہم علماء کی خدمت کریں، تو اگر وہ کرتا ہے تو اس کے جانے میں حرج نہیں ہے، اس کی دلجوئی کے لیے جایا جائے، ہے نا. بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے، ہمارے پرانے ساتھی ہوتے جانتے ہیں، تو ارے جیسے اکثر ہمارے بزرگ حضرات ریٹائر ہو جاتے پھر ہوتے تو مسجد میں رہتے ہیں، تو آپس میں ارے وہ تو ہمیشہ مسجد میں رہتے ہیں، ارے بہت معلوم ہے اس کے بارے میں، جوانی اس کی کہاں گزری ہے سب جانتے ہیں اپن. تو اس طرح سے ایک دوسرے کی، تو یہ بالکل بند کر دیں، کیونکہ انہوں نے جو گناہ کیا تھا وہ کیا تھا. اب وہ توبہ کر کے جب سدھر چکے ہیں تو ہمیں اور آپ کو یہ اختیار نہیں کہ کسی کے گناہ کو ابھارا جائے. دیکھیں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ بن مریم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام شہر سے باہر تشریف لے گئے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کے لیے بارش طلب کرے، کیونکہ ایک زمانے سے بارش نہیں ہوئی تھی تو قحط میں مبتلا ہو رہے تھے وہ لوگ. اللہ عز و جل کی طرف سے وحی آئی کہ اے عیسیٰ، بارش کا مطالبہ مت کرو، کیونکہ تمہارے ساتھ خطا کار لوگ ہیں. تو حضرت عیسیٰ نے انہیں اس بات کی خبر دی اور اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ جو بھی گناہ گار ہیں وہ سب جدا ہو جائیں ہم سے، پھر ہم دعا کرتے ہیں. تو یہ سن کر صرف ایک آدمی رکا جس کی صرف ایک آنکھ تھی، بس باقی سب چلے گئے. تو جب وہ ایک شخص رکا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے پوچھا، بھائی تم کیوں نہیں گئے؟ تو اس نے عرض کیا، اے روح اللہ، اے اللہ کے نبی، میں نے ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں کی ہے، میں نے ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزارا ہے. ہاں ایک دن ایسا ہوا تھا کہ ایک دن بلا ارادہ ایک عورت کے پاؤں پر میری نظر پڑ گئی تھی، تو میں نے اپنی ایک آنکھ اسی وقت نکال کے پھینک دی تھی.
اسی وقت میں نے نکال کر پھینک دی، اور دوسری آنکھ بھی پڑتی تو اسے بھی نکال پھینکتا، لیکن میں بچ گیا، اس لیے میری ایک آنکھ ہے اور ایک نہیں ہے۔ تو جب یہ سنا تو حضرت عیسیٰ رونے لگے، یہاں تک کہ آنسوں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہوئی۔ فرمایا کام کرو، ہمارے لیے تم دعا کرو۔ تو چنانچہ وہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، پروردگار تو نے ہمیں پیدا کیا اور تو ہی ہمارے رزق کا کفیل ہے، ہمیں باران رحمت عطا فرما۔ ابھی شخص کی دعا کمپلیٹ نہیں ہوتی کہ اللہ نے ان لوگوں پر بارش نازل فرمائی اور وہ لوگ خوشحال ہو گئے۔ تو دیکھیں ایسے ایسے بھی اللہ کے بندے گزرے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے خوف خدا کے لیے اس طرح کے معاملات بھی انجام دیے ہیں کہ کبھی غلطی ہو گئی تو اپنے آپ کو اس کے لیے سزا بھی دے دیتے ہیں۔ بڑی چیز یہ ہے کہ اگر بندے سے گناہ ہو جائے تو گناہ کا احساس کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، یہ کمال ہے۔ لیکن گناہ ہو پھر اس پر اڑا رہے تو یہ بدبختی ہوتی ہے۔ اور آج کا جو ماحول، جو جنریشن اور جو ماحول بنا ہوا ہے، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے، ایک تو گناہ کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ احساس گناہ بھی نہیں ہو رہا کہ یہ گناہ کر رہے ہیں، احساس گناہ بھی نکلتا جا رہا ہے۔ اور اس میں ایک بڑا ذریعہ جو میں محسوس کرتا ہوں وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے، کہ اب یوٹیوب وغیرہ پہ، فیس بک وغیرہ پہ ریلز یا شارٹس کے نام پہ، اور خاص طور سے جو پرینک کے نام پہ چیزیں جو وائرل ہو رہی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی بیہودہ مذاق کرتے ہیں، کچھ بھی فحاشی کرتے ہیں، اس کو پرینک کا نام دے دیتے ہیں اور پھر وہ اس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے جھوٹ بولنا منع ہے، لوگ اب اس میں، لیکن اب اسٹینڈ اپ کامیڈی کے نام پر لوگ اپنے آپ کو آگے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اندر اکثر جو مواد ہوتے ہیں وہ فحاش قسم کے مواد ہوتے ہیں، اور اس سے فحاشی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو کثرت سے وہی سننا، وہی دیکھنا، پھر اسی ماحول میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ گناہ تو ٹھیک، لیکن احساس گناہ بھی دھیرے دھیرے دل سے نکلتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اولاً تو بچیں، اور اگر بالفرض کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو رب نے ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں، تو گناہ ہو جائے توبہ کر لیں، گناہ ہو جائے توبہ کر لیں۔ اگر آپ سے 100 مرتبہ بھی گناہ ہوتا ہے تو 100 مرتبہ توبہ کرنے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو اب تک لے کے یعنی شروع سے کئی 2-3 ہفتے ہمارا توبہ اور استغفار کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ صرف اسی بات کو اجاگر کرنے کے لیے کہ ہمارا رب بڑا کریم ہے، وہ ہم سے اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ میرے بندے اگر تجھ سے گناہ ہوا ہے تو تو اس کا اعتراف کر کے شرمندہ ہو کر مجھ سے گناہ کی معافی چاہ لے، میں آج بھی غفور الرحیم ہوں، میں آج بھی ستار و غفار ہوں۔ اور اسی لیے قرآن میں بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ تو کوشش کریں کہ گناہ سے بچے رہیں، اور اگر کبھی گناہ ہوتا بھی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے نہ کترائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور گناہ سے بچنے والا بنا دے۔